بولو ایمان والو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا صحابی نے آ کے آخیا اللہ کریم نے پھر بطور تسلی دے مومنین واسطے اس وقت قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ یہ جڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا بڑیاں عبادتیں کرے ہوئے ہیں مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جڑا بندہ اچھے عمل کرے بڑے نیکیاں کردا ہے بڑے بڑے عبادات کردا ہے مگر اس دے اندر ایمان والی دولت ایمان والی دولت کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے کمن مثلہ فی الظلمات اے جدا بندہ ہے جڑا کھوہ جو ڈٹھا پیا ہے مگر اس کھوہ جو انو کٹھن والا ڈٹھا کتے پیا کھوہ کہنا پیا مگر وہ کی بارہ پھر کے بھی تو انو کٹھن والا اللہ نے قرآن نے فرمایا لیس بخارج منہا او کھوہ جو ڈٹھا پیا ہے تے حالا حالی کھٹیندا پیا ہے اور اس کھوہ جو کٹھن والا کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے انہیں سمجھو کہ جہنم جو ڈٹھا پیا ہے اندھیرے تے تاریکی اندر ڈٹھا پیا ہے خوش نصیب وہ بندہ ہے جس نو میرے محمد رسول اللہ نے قرآن مقدس نال انہوں اندھیرے وچوں کڈ کے یخرجہم من الظلمات الی النور نور قرآن والے پاسے لے گیا ہے جڑے بندے دے دل نو اللہ نے قرآن دے نور نال منور چا فرمایا ہے یو جائے بندے دے دل دے اندر اسا ایمان نہ پودا لگا دینے آئے ولو اس ایمان نہ پودے دوتے اسا پھل سنت محمد رسول اللہ دے لگا دینے آئے جڑے بندے نے انہیں عمل دا کردا ہے جھوٹ ودا بولدا ہے وہ پھل دا تاں ملنا ہے جدا درخت ہوے جدا درخت کوئی نہیں تا پھل کتھوں مل سکدا ہے بیر والا بوٹا ہی کوئی نہیں بیر مل سکتے نہیں بولو آم والا بوٹا ہی کوئی نہیں آم مل سکتے یعنی چوری دے رہے پاٹ دکھا بوٹے تو ہوگنا ضروری یہ پودا ہی نہیں تفال کی تو آسا اس وقت اللہ کریم نے فرمایا ہے کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء جڑے بندے دے دل دے اندر میرے پاک قرآن نال ایمان نال پودا لگ گیا ہے اس پودے نو میں اللہ اتنا بتا دیتا گا کہ وہ دیاں شاخاں میں اللہ دے عرش نال پیاں مل دیاں جدا اتنا بلند و بالا او دے ایمان نال پودا میں اللہ تیار کر دینا توتی اکلہا کل ہین اس پودے نو میں اللہ صدا بہار بڑا چھوڑے داؤنا دنیا دا کوئی پودا ہوئے او دے پھلنا دا موسم ہوگا ہے گرمی آلے گرمی اچ پھل دے دے سردی آلے سردی اچ پھل دے دے مگر جن دل دے اندر ایمان آلہ پودا لگویندا ہے تو روتی او کلا کل
تبتی اکلہا کلہین ہر وقت مومن بندے دا ایمان لا پودا میرے محمد رسول اللہ دی سنت نال لدیا دے ویدائے اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمان سب تو پہلے میرے قرآن تے ایمان پیدا کر کے پودا ایمان اللہ دل چ رکھ تے اتے ول پھل میرے رمضان والے روزے دا لگائی داون جدا ان دا پھل لگ گیا وہ پھر لو ما تقدم من ذنبہ پر تیرے چھوٹے موٹے سارے گناہ میں اللہ معاف کر دے جدا ایمان ہی نہیں تو خالی بکرا کٹھیا کران دی ضرورت آجو پتہ نہیں زندگی کے اندر پھر یہ مہمان نصیب ہو گئی ہے نا اس واسطے قرآن نے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم میرے اس مہمان دی عزت ہے جتھے تو میرا مہمان مل جائے او دی عزت انجے کرے کہ اتھائی روزہ رکھ چلے میرے آئے مہمان کی عزت کرنی ہے جتھے جنہی تو کرنی ہے تیرے وہ خالی نہ من کرتا صحاب دسو آج کل تا حالات ہی اس قسم دے ہیں شہری زندگی گزار والے لوگاں دے دل لے چھوڑ مہمان بھی رفتہ رفتہ عزت ختم ہو بالخصوص جڑے اصل شہری آبادی جگہ والے لوگ جب تک ڈھائی بننے کھڑا مکان ہوتا مہمان دے رکھن کی بھی جا کوئی نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ ہوں تک آٹا ہی سب کھا نہیں ملتا آپ کوئی روٹی نہیں پہ پوری ہوتی مہمان کو تو کھوائے یہ ہے کہ ایک دن چیزہ ہے حالانکہ بندہ ہے سمجھنا ہے کہ مہمان دے عمل نال میرا خرچہ زیادہ ہوتا ہے حالانکہ او مہمان اس گھر والے واسطے ایک حصہ اپنا لے اندر دا حصہ انہاں میزبان دا نال لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ برکت مانتے مہمان قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھو بخل کرنا ایک یہودیاں میں کافر بھی آتا ہے سخاوت کرنا ایک مومن مسلمان کی صفت رب دے قرآن ہے بخیل کافر ہوتا ہے سخی مسلمان ایسا کون ہے مسلمان سخاوت مسلمان دے حصے تھے بخل والی لعنت کافر دے حصے تھے مہمان آئے تو آندے اور مہمان اس ڈر کی وجہ سے پہلے اپنے بچیاں کو سکھا دے کہ میرا کچھ تو اگر بابا گھر اصل کی بات نہیں اس جیسا بد نصیب دنیا تے اور کوئی نہیں جن دے گھر اللہ توڑ کے رحمت دے برکت نو کھلے ہے اس آخیا بھی اور آخو گھر نہیں ہو اس تو بڑا وقت اور کون ہو سکتا اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک مہمان آئے تے اللہ دے رسول نے اپنے غلاماں دے سامنے اعلان فرمایا وہ ہے کوئی اینا اونچے نصیبہ والا جڑا اللہ اور اس دے رسول کی میزبانی کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ کرام بڑے اشتیاق رکھنا لے آخر کار ایک صحابی اٹھی پہ ہو سکے یا رسول اللہ میں ہاں جنا اللہ اور دے رسول دے مہمان دی عزت اور خدمت کرے سکتا لے گیا نا باقی لمبا چوڑا مختصر کریں اگدہ جس ٹائم دیا تو گھرالی کو پوچھے تو کرم آلی کوئی شاید گھر پئی نہیں ہے اس بٹی کا ڈولا چاہیا اس چاہ کے تلی دوتے سڑے ہو سکتے یہ ایک پیڑے کا جمع دا آٹا ہی گھر پہ ہو
کہ چلو جو ساری توفیق ہے یہ اللہ کے رسول نے سارے نال بھیجے یہ بھی سارے واسطے بڑی اللہ کی رحمت کی خاص ایک انوارات ہے کہ سانو اللہ دے مہمان کی عزت کرنے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ چلو خیر بہرحال انہاں روٹی اٹھا دیتی وہ آخر لگے بھئی روٹی طریقہ ہے مہمان تھے پتہ نہیں انہیں سے ایک روٹی نال ہوگا پیٹ سراب ہو سی بھی صحیح کہ نہیں انہاں روٹی خیر بارہ پکان مجھے کچھ رکھی کرما علی کو لگڑ لگی دیوے نے اس دوپٹے دا پلو مارے آتے وہ دیوا بجھا انہاں ایک ترکیب سوچی کہ اندھیرا جو ہو سی تے کدائی روشنی دے وچ مہمان سب ویکسی تو میں بھی آکسی بیٹی اچھی بات ہے میں تو میں رل کے کھانا کھا بھی کلا کھانا میں اچھا نہیں لگتا تو لہذا ان کرے میں تو دیوا بجھا چھوڑے اسا انہیں تو میاں بیوی پر لے بیٹھ کے انہیں منہ ہلائی رکھا ہے آواز آندی نہ سی وہ بھی تسلی نال کھا لے سی خیر میرے میں کھانا بیٹھا تو وہ بھی کھانے بیٹھا تو اس طریقے نال اس روٹی چھوٹی کھا لئی کافی دیر تک بیٹھا رہا آخر کار کو سامنے اچھا بھئی یار میں تا آیا ہم دور سفر کر کے تاکہ سورے محمد رسول اللہ کو رات کو قیام کرے ساتھ تاکہ میں دیکھا کہ محمد کریم رات کے وقت کیڑی کیڑی عبادات کرتے ہیں کیڑے عمل کرتے ہیں وہ میں دیکھنے تے سکھن واسطے آیا چنگا ماشاءاللہ بھئی اللہ پاک تانے اہل و عیال کے مال کے اندر برکت فرمائے میں اجازت دیو میں بھیجنا تاکہ سورے محمد رسول اللہ کو کچھ مسائل سکھ جاواں میں انہاں مسائل پہ سکھن واسطے آیا ہوں خیر دعا دیتی سلام دعا کر کے واپس آ گیا صبح سویرے وہ بے زبان جو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش ہوئے لگے اس بے زبان کو دور دیکھ کے محمد مسکرا میں لگا تصدیق آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا جڑی راتی ترکیب تو سب مہمان کی خدمت واسطے کی تھی اس ترکیب کو اللہ ہی بڑا پسند فرمایا ہے مطلب کیا ہے خلوص نیت بنا مہمان آئے ہوئے مسلمان اپنی حد الوسع خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ تو اللہ پاک اس نے مالک بھی برکات نزول فرماتا مگر آج مسلمان دے دل دے اندر وہ چیز کوئی ہے دنیا کا کوئی مہمان آ جائے ایک سوکھا انہوں پانی بھی پیوانا گوارا نہیں کریں جاتے ہیں کہ اللہ کا مہمان ہے رمضان المبارک ایک کائش حالانکہ یہ میں دسو یہ جڑی سہری کھاندے ہیں اپنے پیٹ واسطے کھانے یا کسی نے احسان کرے دیں افطاری جڑی کرے دیں یہ کیڑا بھٹڑی شاہ بھر رہی ہوتی پیٹ رکھ دے ہو سہری کھانے تو اپنا پیٹ بھر رہا ہے افطاری کرنی تا بھی فائدہ اپنا کر رہے ہیں کہ درجے اللہ مفت تیرے نصیب فرما رہے سہری کرنے والا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان سہری کھاتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے کو دے حق کی دعائیں مغفرت کرے دے رہے ہیں ڈھڈ اپنا پہ بھرے ہے تے درجے رب مفت پہ نصیب کرے اللہ کریم نے فرمایا میرا ایک قرآن با برکت بن کے آیا ہے اس واسطے میرے سوڑے محمد رسول اللہ نے جیویں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنائندا گیا ہے اگوں مخالفین نے مخالفتی انتہا کر دیتی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ تیرے دل دے اندر بڑی تنگی آندی ہے تیرے دل نو بڑا غم آندا ہے بڑا پریشان ہوندا ہے مگر میرا
میرا سونا پیغمبر دل تنگ نہ کیتا کر دل سوڑا نہ کیتا کر فسبح بحمد ربک میری صلاح خانی کرنی شروع کر دیتی کر اور جتنا زیادہ ہوندائی میرا قرآن پڑھ کے سنایا کر وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہ توڑی تے پیغمبر دوتے موت مبارک نہیں آوئی دی اس وقت تک میرا پیغمبر ساری عبادت کے اندر کمی نہ آن دے میں رب دی عبادت کرتا رہ جا اللہ فرماندا ہے جیویں جیویں بندہ عبادت زیادہ کرنا ہے اتنا قدر بندے دے دل دے اندر اللہ سکون زیادہ پیدا کر دیتا ہے اسے وجہ تو اللہ نے مومنین فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاة روزہ جڑا ہے بندہ صبر نال رکھ سکتا ہے جڑا بندہ صبر نال نہائی گزرنا ہے او بندہ والکیا میں قرآن نال والصلاة ساری رات رب دی عبادت جلگا رہندا ہے جڑا اللہ فرماندا ہے ایو جائے مومن دے نال میں اللہ خود رلویدا ہونا میں اللہ کریم دی نصرت تے امداد کرنے والا بنویدا ہونا اس وجہ تو اللہ کریم نے تائیں فرمایا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما مومن بندہ ہر ویلے رب دی رحمت دا امیدوار بنیا رہندا ہے سمجھو کہ رمضان المبارک دا مہینہ رب دی رحمت دے دروازے کھول کے آیا ہے رب دی برکت دے خزانیاں دے دروازے کھول کے آیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے بھاگیو میرے اندر داخل ہو جاؤ بھاگیو رب دی رحمت دے برکت دے داخل ہو جاؤ جب ساری دنیا رحمت دے برکت دے بوئے تے کٹھی ہوئی کھڑوتی ہے اکو رب دا قرآن رحمت برکت خزانیاں وچ ورن والے واسطے چار شرائط بیان فرمایا ہے کہ رحمت وچ بڑھنا چاہتے ہو برکت خزانہ لانا چاہتے ہو پہلی شرط ہے کہ تابو شرک تو توبہ کر لاؤ بدعات تو توبہ کر لاؤ ضرورت زیادت تو توبہ کر لاؤ حرام کھانا تو توبہ کر لاؤ غیبت کرن تو توبہ کر لاؤ جھوٹ بولن تو توبہ کر لاؤ دائی منام تو توبہ کر لاؤ شراب خبیبن تو توبہ کر لاؤ حرام حیائی تو توبہ کر واصلاؤ تے اس توبہ موجود تے فیض کر اے دو چیزاں تینوں کتھوں ملدیاں ہیں واعتصموا نصیب کر دینا ہے اللہ نے قرآن واعتصموا جب جفا مارنائی جبنا مارنائی یقیناً اخلصوا اس قرآن نال جوڑ تعلق پیدا کرنے نال تیرے دل جرب دی رضا پیدا ہو جانی ہے جب رب نو مل نہیں تو تعلق نہیں کتاب نہ رہا بولو اللہ فرماندا اخلصوا دینہم اللہ دے دین نال مخلصون مولوی رشد در سردے پیر
ایو جائے متقین دا ساتھ میں اللہ آپ دیتا میں اللہ دا آپ نہ لگا لگے اسے واسطے اس آیت دا معنی خود محمد کریم دی پاک زبان میں فرمایا کہ اللہ دا رسول فرمایا کہ اللہ کا یہ واقعہ ہے من کان للہ ہے کان اللہ لہو جیڑا سارا ساڈا پڑھ رہا ہے میں اللہ سارا اس کا پڑھ رہا اللہ دا اعلموا و یقین رکھو کہ ان اللہ مع المتقین جیڑا متقی بندہ ہوتا ہے وہ دا ہمیشہ رب آپ ساتھ دے جیڑا ساتھ رب دے اور دنیا دے سہارے دی ضرورت ہے بولو جیڑا اجے سہارے بندہ گلیندا ہوے اس کو بڑا مشرک ہو کون ہو سکتا ہے اس کا نہ قرآن تے ایمان ہے نہ محمد کی پاک زبان تے ایمان ہے نہ میرے محمد کی سنت تے ہوتے خدا عمل موجود ہے اس وجہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس رمضان مبارک میں طہارت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے قرآن رکھو سارے تحفے گھر بیٹھے اللہ خود نصیب فرمائے قرآن گھر پہ روندا پہ چیلنج پہ مٹیاں دے اٹ جم گئے مسلمان نے کبھی اس کو چھنڈ کے رکھنا بھی گوارا بھائیو جی جی ساڈے تو ایمان کی عزت اور عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے انہیں یار اللہ دے آئے اور مہمان دی عزت تے عظمت بھی ختم ایک مقام پہ حضرت عمر فاروق نے قبرص نام کی ایک ریاست کو فتح فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس مارکے کے اندر ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی شریک ایک پوری ریاست جدہ مسلمانوں نے فتح کر لی سارے دے سارے اسلامی لشکر جڑے ہیں آخر ایک ریاست دے فاتح ہیں بڑی خوشی نال اس قلعے دے اندر داخل ہوئے سارے مجاہدین اسلام خوش ہیں مگر ایک مجاہد دی نظر پئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نکر وچ بیٹھ کے روندے ہوئے حالانکہ ایک فتح نصیب ہوئی ہے مسلمان فاتح ہو کے اس ریاست میں داخل ہوئے بڑی خوشی آئی کفر و اسلام دا جو مارکا ہے اللہ نے اسلام مسلمانہ کو غلبہ نصیب فرمایا مگر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بجائے خوشی مناون دے نکر وچ بیٹھ کے تے روندے بیٹھے ایک مجاہد گیا جا کے انہوں نے تو پوچھا حضرت وجہ کیا ہے سارے خوش ہیں تساں رو رہے انہوں نے کہا اللہ کا بندہ تینوں نہیں سمجھ آئی کہ یہ ریاست کتنی طاقتور ہے اللہ انہوں کو اتنی عروج سلطنت ملک ریاست نصیب فرمائی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ یہ سوچا ہوتا ہے بادشاہ نصیب فرما دیتا دنیا کا اللہ انہوں نے دیکھتا کتنا عروج دیتا بادشاہ دیتی مال و دولت دیتی بڑی نعمت دیتی مگر آج ویک لے کے آج مسلمان دے ہاتھ جو اللہ نے انہوں نے اس کو نابود کر دیا انہوں نے کو ریاست بھی اللہ نے کھولے پتہ ہی کیوں اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے محمد کے دین کی عزت پہ قدر ہے جب تیری قوم محمد کے دین کی عزت پہ قدر ختم کر دیتی ہے اس وقت اللہ کریم اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اس وقت اللہ اپنی نعمت بھی اس قوم کو سلب کر لیتا ہے اپنی نعمت کو بھی معلوم کر دیتا ہے یہ سوچ میرے دل چاہیے کہ کدائیں کالو مسلمان ان محمد دین کی بے عزتی پہ قدری نہ کر لگ جائیں تب بات گناہ کا بھی اللہ حشر انجا چل رہا ہے کہ قوم کا
روندا اس گلوں بیٹھا ہا کہ ویکھو انہاں لوگاں نے خدا دی نافرمانی کیتی اللہ دنیا تے انہاں نوں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے تے اج اساڈے دل وچ عزت کرے محمد دے دین اسلام دی اللہ نے سن فتوحات نال ہم کنار فرمایا ہے سانو غلبہ دیتا ہے تو محمد نے دین دی وجہ تو سانو عزت دیتی ہے رب نے تو اسلام دی وجہ تو لہذا روتا اس گلوں پہ ہاں ساڈے دا بھی حشر دنیا تے انہی ہو سی جی میں رب نے اس قوم دا کھانا چھوڑا اور یقینی بات ہے کہ آج اساں مسلماناں دے دل کے اندر عمل دے اندر سونے پیغمبر دی شریعت دی عزت اور قدر اگر بندہ مسلمان کو آنکھ سے داڑھی رکھا وہ بجائے احساس جرم پیدا کرنے دے الٹا مسکرا کی گل ڈال دے حالانکہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب کیوں بیٹھا داڑھی دے بارے آ گیا یہ دے پیو دی داڑھی آئی یہ کہاں بیٹھا آتا ہے یہ طریقہ کی رہے یہ دے آباؤ اجداد نے اپنایا کہاں بیٹھا آتا ہے خدا دی قسم سنت نبویہ رکھن دی سب تو بڑی سوہی دلیل اس تو بڑی قائد کہ ساری کائنات کا سردار میرا محمد مختار ہے اللہ اے وال اس سوہنے دے چہرے دوتے بھی سجائے اس تو بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اگر اے وال حسن دے اندر کوئی عیب ہوگا تو اللہ کدی سوہنے محمد پاک دے پاک چہرے دے اے وال نہ ہوگا اللہ نے وال لگا کے وقت فرمایا فاتو بصورت من مثلہ یہ قرآن کی صورت لا رہے ہیں یہ میرے سونے محمد صاحب قرآن کی صورت بے عیب بے مثال ہے سبحان اللہ تو جدا احکامات شریعت بیان کیتے جاوے ہیں مسلمان دے دل کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا استہزاء پیدا ہوتا مذاق کرنا ٹھٹھا کرنا دیکھو بھی یہ نویں مسلمان ہے بھائیو نواں کوئی نہیں اسلام وہ ہے جڑا میرے سونے محمد معصوم دے دل تے اللہ نازل فرمایا اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے مسلمان تبدیل ہو جاتے ہیں مذہب اسلام نہیں تبدیل ہوتا اسلام کا خزانہ قرآن پاک ہے کہ نہیں کہ قرآن دے ایک ایک نقطے کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے اللہ جی اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی تو اسلام میں کی تبدیلی نہیں آ سکتی تو اس واسطے یہ رمضان المبارک جڑا آیا انہیں سمجھو رحمت کے خزانے لے کے آیا جتنا زیادہ ہو سکتا انہیں سمیٹ لو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے روزے رکھو قرآن پاک کی تلاوت کرو یتامہ مساکین کا خیال رکھو مستحقین لوگوں کی خدمت کرو منگل پنر آوے ان کا کئی شاید نہیں ہو یہ مستحق ہے انہوں نے گھر ٹوڑ کے مر کے انہوں کی خدمت کرے سو اللہ توہے درجے کے ثواب حاصل کرے منگل پنر والے بندے ہوتے ادھر اللہ کی شکایت کر دیا رسول اللہ کو کھول کر آ گیا انہوں لوگوں نے جو جنہیں لوگ مسلمان ہیں توڑا پیسہ لے کے خدا کو بھوک دے پیسہ توڑا ہوتا ہے بھوک دے خدا کو محمد کی سنت کی تضحیق کریں گے اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا جنہیں توڑے کو چمبڑ کے مگدے گھر بیٹھے مگر وہ بیچارے انہوں نے دل تو ہے روزے رکھن دا مگر سحر کرنے کی توفیق کوئی نہیں افطاری دا سامان کوئی نہیں انہوں نے گھر جا کے دیو اللہ کی رضا واسطے دیو یہ سو ایک قدر کرنے اللہ لکھا نصیب فرمائے سبحان اللہ ہجرے بندے ہوتے تو پھر کے کبھی پوچھے نے کہ تینوں آپ نے روزہ ہے جڑا اللہ دے نام دا منگن آیا کلا کبھی پتہ کیتا ہی نہیں کہ تینوں روزہ ہے زکات تے عشر دا ہاتھ اڑ کے تے تیرے میرے کول آ جاندے ہیں قرآن فرماتا تعاونوا علی البر والتقوی
تعاون اتھے کرو جتھے نیکی تے تقوی مراد ہو، جتھے تقوی والی گل ہے ہی نہیں تو وہ دی تلی تے روپیہ رکھن دی بھی اجازت ہے۔ تساں آکھو اساں انہی کدا نہیں دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ کے دین تے مسلمانوں تے خرچ کرو۔ جیڑا بندہ افطاری کراون دا اج کل تو انہی ہے کہ افطار پارٹیاں ایک نمائش بن چکی ہے، اس عبادت کو بھی لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا۔ اللہ کی عبادت کو عبادت کو نہیں سمجھتا۔ افطاری کراونا ضروری یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوازمات کٹھے جیتے جائیں، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ایک پانی دا گھٹ دے کے بھی کسی دا روزہ افطار کرا چھوڑو، اللہ کی قسم ہے تیری سارے سال دی عبادت نالوں بھی اللہ اعلیٰ درجہ نصیب فرما ہے۔ مگر دل وچ رضا الہی ہے، اخلاص ہو جائے۔ جڑا ہوئے بکالا، جڑا افطار پارٹی رکھتا ہے وہ آپ نہیں روزہ کوئی، جتنے کھانا آئے بیٹھے ہوتے انہیں جو ہے بنوئی پارٹی رکھی جی ہو جی نیت ہوتی ہے اسی طرح انہوں کا مال بھی جڑا وسائل سے برباد ہے۔ بھائیو اللہ کی رضا رکھو۔ یہ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک بندہ آپ نہ دسے اس وقت تک اس عبادت کو اللہ ظاہر ہی نہیں ہوگا دیتا۔ ایک بندہ روزہ دار ہے، کسی کو پتہ ہے کہ یہ روزہ رکھی ہوتا ہے، اس سے لگسی جس لئے آپ اکسی انی صائمون میاں میں روزہ دار۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جڑا اللہ تو علاوہ اور کوئی جوان سکتا ہے، خالص کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے اس سے ریاکاری آ سکتی ہے، بندہ کسی مشر زکات کا پیسہ لوگوں کے سامنے دیتا ریاکاری آ سکتی ہے، حاجی تے ویندا پیا تے ریاکاری آ سکتی ہے کہ ویندے پایا چلو اور کچھ نہیں تا حاجی تے سری سا ہے، یعنی ہر کام میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ریا نہیں ہے، یہ سوا اللہ دے اور کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے۔ جب تک بندہ آپ نہ دسے تو یہ ہو جی مخلصانہ عبادت بندہ کر کے شاید برباد نہ کرے۔ اس واسطے جنہیں اندر عبادت مخلصانہ ہے انہیں اس کے مطابق عمل بھی بندے کو مخلصانہ کرنا چاہیے ہے۔ جنہیں مخلص ہو کے اللہ کی عبادت زیادہ کرنا ویسی انہیں اللہ اس کے درجات بھی بلند کرنا۔ اللہ عبادی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔